قدیم زمانے کی بات ہے، ثنا کے قریب ایک سنسان راستہ تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی قافلہ۔ سورج شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک تنہا مسافر جس کا نام حارث تھا کچھ قیمتی سامان کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی قریب کی بستی کے کچھ مکان اور کھجور کے درخت نظر آئے تو اس کے دل کو سکون ملا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مسجد سے آتی اذان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اذان کی آواز سن کر اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ نماز قضا نہیں کرے گا۔ مگر اگلا لمحہ اس کے لیے ایک عجیب کشمکش لے آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں تو گھوڑے اور اس پر لدے نایاب سامان کا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہاں کوئی نہیں پہچانتا، اگر کوئی اسے اٹھا لے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ اسی سوچ میں الجھا کھڑا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا نام زید تھا اور جو دور سے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حارث نے کچھ دیر سوچا، پھر ہاتھ کے اشارے سے زید کو قریب بلایا۔ جب نوجوان قریب آیا تو حارث نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں پردیسی ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا تم تھوڑی دیر میرے گھوڑے اور سامان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ زید نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں چچا، آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھیں، میں یہی رہوں گا اور آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ حارث کے دل میں اطمینان سا اترا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ حارث نے زید کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، میں بس ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، تم میرا یہی انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی حارث مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ نے واقعی اس کے لیے ایک ایماندار مددگار بھیج دیا ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ نماز کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو اس کا سامنا کس حقیقت سے ہونے والا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی حارث کا دل ایک عجیب سی راحت سے بھر گیا۔ وضو کے قطرے جب اس کے چہرے سے بہہ کر زمین پر گرے تو اس کی تھکاوٹ بھی جیسے پانی کے ساتھ ہی بہہ گئی۔ اس نے اطمینان سے نماز ادا کی، مگر سجدے کے دوران بھی دل میں گھوڑے اور قیمتی سامان کا خیال چپتا رہا۔ جیسے ہی سلام پھیرا وہ جلدی جلدی باہر کی طرف بڑھا۔ دھوپ اب مزید سخت ہو چکی تھی، وہ بستی کی گلیوں میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا تو اس کا دل ایک دم دھک سا رہ گیا۔ وہاں نہ گھوڑے پر وہ قیمتی سامان تھا اور نہ ہی وہ نوجوان دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑا تو وہیں کھڑا تھا مگر اس کی کمر بالکل خالی تھی، جیسے کسی نے بڑی مہارت سے سامان اتار لیا ہو۔ حارث کے قدم جیسے زمین پر دھنس گئے، آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور غصہ دونوں تیر گئے۔ کچھ دیر وہ ارد گرد دیکھتا رہا، لیکن ہر چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ سنبھل کر ایک گہرا سانس لیتا اور خود سے کہتا، شاید وہ نوجوان بازار کی طرف گیا ہو، مجھے اسے دیکھنا ہوگا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے وہ تیز قدموں سے بستی کے بازار کی طرف بڑھ گیا، جہاں رنگ برنگے کپڑوں کی دکانیں، خوشبوؤں والے عطر فروش اور دھات کے برتن بیچنے والے تاجر شور مچا رہے تھے، لیکن حارث کی نظر کسی اور ہی چیز کو تلاش کر رہی تھی، اور اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ چند لمحوں میں وہ ایک ایسا منظر دیکھے گا جو اس کے دل میں غصے سے زیادہ دکھ پیدا کر دے گا۔ بازار کے اندر قدم رکھتے ہی حارث کی نگاہیں بے چینی سے دائیں بائیں دوڑنے لگی۔ لوہار کی بھٹی کی تپش، عطر فروش کی خوشبوئیں اور کپڑے بیچنے والوں کی آوازیں سب ایک دھن سے بن کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس کی دل کی دھڑکن کسی اور ہی ساز پر بج رہی تھی۔ اچانک ایک دکان کے سامنے پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ مٹی کی بنی ہوئی اس دکان کے ایک کونے میں کچھ قیمتی سامان پڑا تھا۔ یہ وہی سامان تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے گھوڑے کی کمر پر تھا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا گہری سانس لیتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو یہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ پھر وہ آہستہ سے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے بولا، صاحب یہ قیمتی سامان کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ دکاندار نے لاپرواہی سے جواب دیا، محترم ابھی ایک نوجوان مجھے یہ سامان بیچ کر گیا ہے، صرف 2 درہم میں۔ یہ سنتے ہی حارث کا ہاتھ بے اختیار ماتھے پر جا لگا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، اللہ کے بندے تھوڑا سا صبر کر لیتا تو یہی 2 درہم حلال طریقے سے مل جاتے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں افسوس کی دھند۔
جیسے وہ اس لمحے نوجوان پر غصہ کرنے کی بجائے اس کی محرومی پر ترس کھا رہا ہو۔ وہ خاموشی سے دکاندار کو دیکھتا رہا اور دل میں ایک فیصلہ کرتا رہا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ حارث نے سامان کو غور سے دیکھا، ہاتھ سے اسے چھوا جیسے یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ یہ واقعی اسی کا سامان ہے۔ دکاندار کی آنکھوں میں تجسس جھلک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ سامان تمہارا ہے؟ میں بہت دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری نظر اس سامان پر ہے۔ حارث نے گہری سانس لی اور سر ہلا کر بولا، ہاں یہ میرا ہے، اور جس نے تمہیں بیچا ہے وہ وہی نوجوان ہے جسے میں نے اپنی امانت سونپی تھی۔ دکاندار نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی اور فوراً جواب دیا، تو پھر تم نے اسے کیا سامان کیوں دیا؟ حارث کی نظریں زمین پر جم گئی، آواز میں تلخی اور نرمی ایک ساتھ تھی۔ اس نے فوراً کہا، میں نے نماز پڑھنی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نماز قضا ہو، اس لیے مجبوراً مجھے اس سے یہ سامان دینا پڑا۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے دل میں سوچ لیا تھا کہ واپسی پر اسے 2 درہم انعام میں دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کی اور حلال کمائی کو حرام میں بدل دیا۔ بازار کی رونق میں ایک لمحے کو جیسے خاموشی چھا گئی۔ حارث کہ یہ الفاظ دکاندار کے دل کو بھی چھو گئے۔ اس نے وہ قیمتی سامان حارث کے حوالے کر دیا، مگر حارث کا دھیان اس سامان پر نہیں تھا بلکہ اس نوجوان پر تھا جو شاید کہیں آس پاس ہی ہو، مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کھو دیا ہے اور اپنی زندگی کا سبق خود ہی مشکل بنا لیا ہے۔ حارث نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ اسے دوبارہ مل گیا تو غصہ نہیں بلکہ کوئی ایسی بات کہوں گا جو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے۔ جب حارث سامان کو سنبھالتے ہوئے دکان سے باہر نکلا تو بازار کی چہل پہل پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی، لیکن اس کے قدم اب ایک سوچ میں گم تھے۔ وہ ہر گلی میں نگاہ دوڑاتا اور ہر چہرے کو دیکھتا۔ سخت بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس نے ایک سرائے میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سرائے پہنچتے ہی اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی دوبارہ اس نوجوان کی تلاش شروع کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، پوری بستی گہری نیند میں تھی، لیکن حارث کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور کسی نہ کسی طرح وہ رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے نوجوان کی تلاش دوبارہ شروع کر دی، مگر وہ نوجوان کہیں نہ ملا۔ بہت کوشش کے باوجود جب دل میں نا امیدی پیدا ہوئی تو تھک ہار کر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سرائے سے اپنا گھوڑا اٹھایا اور اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک سنسان جگہ پر پڑی جہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا کھنڈر تھا، جہاں زید سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ حارث کا گھوڑا بے اختیار اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگا، دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن کے ساتھ کہ شاید یہی وہ ملاقات ہو جو اس کہانی کا رخ بدل دے۔ حارث نے چند لمحے اسے یوں ہی دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زید حیران ہو کر اوپر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف کی جھلک آئی، مگر فوراً ہی وہ نظریں جھکا گیا، جیسے کسی جرم کا اعتراف کیے بغیر بھی وہ سب کچھ مان رہا ہو۔ حارث نے نرم آواز میں کہا، اے نوجوان، ذرا بتاؤ مجھے، وہ 2 درہم تمہیں خوشی دے رہے ہیں یا تمہیں اندر سے کاٹ رہے ہیں؟ نوجوان کے ہاتھ لرز گئے۔ خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد زید آہستہ سے بولا، پتہ نہیں کیوں جب یہ میرے ہاتھ آئے تو مجھے لگا جیسے میں نے سب کچھ پا لیا ہے، مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ حارث اس کے قریب بیٹھ گیا، زمین میں ایک کنکری اٹھا کر آہستہ سے پھینکی اور بولا، بیٹا، جو چیز صبر سے ملتی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دیر تک رہتی ہے، مگر جو چیز جلد بازی میں لی جاتی ہے وہ دل سے فوراً نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی ایمان کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ زید کی پلکیں بھاری ہونے لگی اور اس کے گالوں پر پسینے اور آنسو ایک ساتھ جھلملانے لگے، جیسے وہ سمجھ رہا ہو اصل کمائی 2 درہم کی نہیں بلکہ اس لمحے کی ہے جب وہ صبر کے امتحان میں ناکام ہوا۔ زید نے لرزتے ہاتھوں سے وہ 2 درہم اپنی مٹھی میں مزید سختی سے دبا لیے، جیسے سوچ رہا ہو کہ انہیں چھوڑ دے گا۔ حارث نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں نماز سے پہلے دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں میں ایک معصوم چمک تھی اور دل میں بھروسہ، لیکن اب تمہاری آنکھوں میں ایک ایسا بوجھ ہے جو یہ 2 درہم بھی
کم نہیں کر سکتے۔ زید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ آپ شاید واپس نہ آئیں یا آخر کچھ نہ دیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اس کی آواز گلے میں رک سی گئی۔ حارث نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، رزق دینے والا انسان نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حارث نے اپنی نظر دور مشرق کی طرف ڈالی، جہاں سورج آسمان کو نیلا رنگ دے رہا تھا، جیسے وہ لمحہ نوجوان کے دل میں بھی کسی نئی شروعات کی روشنی بھر رہا ہو۔ زید کی آنکھوں میں خاموش آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ مٹھی کھول کر درہم حارث کے سامنے رکھ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ میرے نہیں ہیں، میں نے غلط کیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ حارث نے مسکرا کر درہم اٹھائے اور بولا، یہ لو، مگر اب یہ تمہارے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب اس سے یہ تمہاری محنت اور سچائی کا آغاز بننے چاہیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وعدہ کرو کہ اب کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے۔ زید نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حارث فوراً بولا، گھوڑے پر سوار ہوا اور بستی کی گلیوں سے نکلتے ہوئے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ نوجوان کھنڈر کے پاس کھڑا تھا۔ چمکتے سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ صاف اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ حارث کے دل میں یہ یقین اتر چکا تھا کہ شاید اللہ نے اسے اس سفر پر اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دل کو حرام کی لذت سے بچا کر حلال کے سکون کا راستہ دکھا سکے۔ اور اس لمحے اسے یوں لگا جیسے اصل خزانہ وہ نہیں جو اس کے گھوڑے پر لدا ہے، بلکہ وہ بات ہے جو اس نوجوان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی ہے۔